الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب علیکم بالابکار فإنہن اعذب افواہا وانتق ارحاما وارضا بالیسیر رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 1 دسمبر 2021 بروز بدھ ہے اور یہاں جامع مسجد الفیض ایشیا ملز بہاولپور سٹی میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر تقریب نکاح کے حوالے سے میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، نکاح اس تقریب مقدس کا نام ہے جس کو رب کریم نے عرش پر منعقد فرمایا ہے۔ نکاح کی تقریب کا عنوان نکاح کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کے درمیان قائم فرمایا ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا کا نکاح اس کائنات کا پہلا نکاح ہے اور اسی کی بنیاد پہ یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے۔ آج ہم اپنے والد، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا یوں نسبت جا کر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، اسی ترتیب پر کہ ہمارا نسب حلال ہے، ہمارے نسب کا شجرہ موجود ہے، تو اس کی بنیاد نکاح ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، نکاح اس تقریب کو کہتے ہیں جس تقریب میں ایک خاتون اور ایک مرد کا آپس میں جسمانی تعلق حلال ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نکاح دے کر جانوروں پر اور باقی مخلوقات پر فوقیت دی ہے۔ توالد و تناسل جسے کہتے ہیں بچی اور بچے کی پیدائش، جسے کہتے ہیں نسب کا جاری ہونا، جسے کہتے ہیں خاندان کا جاری ہونا، جسے کہتے ہیں نسل کا آغاز ہونا، یہ تو ہر مخلوق میں ہے، حشرات الارض میں ہے، درندوں میں ہے، پرندوں میں ہے، چرندوں میں ہے، انسانوں میں ہے۔ تو کیا معنی بابا؟ فرق یہ ہے وہاں کوئی تعلق نکاح والا نہیں ہے، یہاں ہر تعلق نکاح والا ہے۔ اگر صرف انسانوں پہ بھی آئیں تو پھر بھی مسلمانوں کا رتبہ بڑا ہے۔ وہ کیسے؟ مسلمان اور کافر میں شادی ہوتی ہے، کافر بھی شادی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن کافر کی شادی میں نکاح نہیں ہے، مسلمان کی شادی میں نکاح ہے۔ کافر کی شادی میں ولیمہ نہیں ہے، مسلمان کی شادی میں ولیمہ ہے۔ کافر کی شادی میں ایجاب و قبول نہیں ہے، مسلمان کی شادی میں ایجاب و قبول ہے۔ کافر کی شادی میں گواہان کی شرط نہیں ہے، مسلمان کی شادی میں گواہان کی شرط ہے۔ کافر کی شادی میں حق مہر نہیں ہے، مسلمان کی شادی میں حق مہر ہے۔ کافر کی شادی کے اندر باقی ترتیبوں کے ساتھ خطبات نکاح نہیں ہے، مسلمانوں میں یہ موجود ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کی نسل پاک رہے، مسلمان کا نسب پاک رہے، مسلمان کا خاندان پاک رہے، تاکہ ان کو رب کریم نے نکاح کے سلسلے میں جوڑ دیا۔ یہ ہمارا نسب برقرار ہے، یہ ہماری نسل برقرار ہے، ہمارا شجرہ برقرار ہے۔ آپ کو پتہ ہے شجرہ کسے کہتے ہیں؟ شجرہ عربی میں درخت کو کہتے ہیں۔ درخت کی وہ ٹہنی درخت کی ٹہنی شمار ہوتی ہے جو درخت کے تنے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ اگر وہ تنے سے کٹ جائے اسے درخت کی ٹہنی تو کہتے ہیں، درخت کا حصہ نہیں کہتے۔ بھائی شجرہ نسب کا معنی جو خاندانوں کے ساتھ سلسلے جڑے ہوئے ہیں، ہم حلال کے اندر موجود ہیں۔ اور میں ایک بات مزید بھی کہتا ہوں، یہ جو نکاح ہے
نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 7ویں چیز نکاح میں نہیں ہے۔ 6 چیزیں ہیں جن میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ آج ہم شادی میں اتنا دور ہیں کہ اس چھوٹی سی چیز کو بھی بھول گئے۔ شادی کا پہلا فرض یہ ہے ایجاب اور قبول، جسے کہتے ہیں آفر اینڈ ایکسیپٹنگ، بچی کا رشتہ دینا، جی میں قبول کرنا، یہ ایجاب و قبول ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ نمبر 2 فرض نکاح کا دوسرا فرض یہ ہے کم از کم منیمم بالکل درجے میں 2 مسلمان گواہ ہوں، اس سے بڑھ کے جتنے بھی ہو لیکن کم از کم 2 ہوں، یہی نکاح ہے۔ یہ 2 فرض ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح میں 1 واجب ہے، جسے سورت نمبر 33 پارہ نمبر 22 میں رب کریم نے سورت احزاب میں یوں ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، حق مہر ہم نے مقرر کیا۔ بھائی کتنا مقرر ہوا ہے؟ حق مہر کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ حق مہر کی زیادہ مقدار کیا ہے؟ قرآن کریم کی بات کی تشریح رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمائی ہے۔ آقا انعامدار فرماتے ہیں، حضرت جابر کی روایت مسند میں موجود ہے، لا مہر لأقل من 10 دراہم، کا کم از کم 10 درہم ہو، یہ حق مہر ہے، اس سے زائد رکھو، اس سے کم نہیں رکھ سکتے، اس سے کم نہیں رکھ سکتے۔ یہ کتنا مقدار ہے؟ پاکستانی سکہ رائج الوقت کے مطابق 5000 سے اوپر کی چیزیں ہیں، اس سے نیچے نکاح کا حق مہر نہیں ہے۔ اچھا دے کتنا زیادہ سکتے ہو؟ قرآن کریم بتاتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم چاہو تو سونے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہو۔ اسی لیے حق مہر جتنا دینا چاہیں کم از کم مقدار مقرر ہے۔ لوگ مہر فاطمی بھی رکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حق مہر کی بقدر اپنی حق مہر اس نیت سے کہ وہ رشتہ بہت اچھا چلا، ہماری بچیوں کا رشتہ بھی اچھا چلے۔ اگر کوئی حق مہر فاطمی رکھتا ہے موجودہ دور میں پاکستانی اوزان کے مطابق تقریباً 132 تولہ چاندی بنتی ہے۔ 132 تولہ چاندی یہ مہر فاطمی ہے۔ تو یہ حق مہر واجب ہے۔ واجب کمانا، فرض کے بغیر نکاح تو ہو جائے گا، فرض کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن واجب کے بغیر ہو تو جائے گا، اسے مقرر کرنا ضروری اور لازم رہے گا۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں اور 3 سنتیں ہیں۔ نکاح کی پہلی سنت اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ نکاح کی دوسری سنت رسالت مآب علیہ السلام کے پاس چھوارے ہوتے، بڑے پیار سے لوگوں کے اوپر یوں بکھیر دیتے، یوں نہیں کسی کی آنکھ میں لگے، بڑے پیار سے اور محبت سے بکھیر دیتے۔ دوسری سنت۔ تیسری اور آخری سنت نکاح کی وہ دعوت ولیمہ ہے۔ 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہے۔ نہ اس میں مایوں ہے، نہ اس میں آگا ہے، نہ اس میں مینڈی ہے، نہ اس میں مہندی ہے، نہ اس میں کوئی اور مصیبتیں ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں۔ یک کے مصیبتیں سارے گال پہ ہوئے۔ بھائی یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ کتنا مبارک نکاح ہے بھائی ساجد کا، دیکھو کتنی سادگی سے ادا ہو رہا ہے۔ اور جب نکاح کے خرچے کم ہوں اور سادگی زیادہ ہو تو رسالت مآب کا اعلان موجود ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح کی روایت ہے۔ اماں جان فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا لا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، فرمایا جتنا خرچہ کم ہوگا اتنی نکاح میں برکتیں زیادہ ہوں۔ بابرکت نکاح ہے اور میری دعا ہے رب کریم اس نکاح کو قبول فرمائے، 2 افراد کے جوڑ کو 2 خاندانوں کے جوڑ میں رب مبدل فرمائے۔ اور اس موقع پر اللہ کی قسم میری زبان اس بات پہ نہیں رہتی کہ میں مولانا مشتاق صاحب کے والد کو خراج تحسین پیش کروں، میری ابھی تک ملاقات نہیں ہے، میں نے ان کے بارے میں صرف سنا ہے۔ یار وہ آدمی اللہ کے راستے میں تبلیغ میں 1 سال پہ چل رہا ہے، بچہ فوت ہوا ہے، وہ شخص گھر نہیں آیا۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی میں گوادر میں ہوں، آپ بہاولپور میں ہو، میں 28-25 گھنٹے کا سفر کر کے آؤں، بس آپ جنازہ پڑھ لیں، اللہ رب العزت ہمیں صبر عطا فرمائے۔ اب بچی کا نکاح ہے، بھائی ذمہ دار بیٹھے ہیں، وہ نکاح کر رہے ہیں، والد کراچی میں ہے، وہ نہیں آیا، اس نے کہا میری 20 جنوری کو واپسی ہے۔ بڑی بات ہے یار،
ایس جیسے نکاح کو قابل تقلید بناؤ. یہ ہوتے ہیں نکاح. اللہ اکبر. میں یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے بات سن کے. میں نے سمجھا بچی کے نکاح میں والد میں، انہوں نے کہا جی میری طرف سے اجازت ہے. بھائی بیٹھے ہیں جی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، خاندان جڑ رہا ہے جی، نکاح ہو جائے. ہمارے ہاں کسی ایک کو نہ بلاؤ، شادی مارجی ختم ہے. کیا کہتے ہیں ہمارے جنازے اور ہماری خوشیاں ختم ہے. لعنت ہے ایسے قول پر جو اس جیسے قول کر کے بندہ صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدل ڈالے. عجیب انسانیت ہے. اور اتنے یہاں رواجات، اتنے رسوم خدا بچائے. ان رسوموں کے چکر میں شادی خانہ آبادی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، پھر شادی خانہ بربادی بن جاتی. حضرت مولانا عبدالغفور حقانی دامت برکاتہم تشریف فرمائے. میں بچہ تھا، یوں بیٹھ کے حضرت کی گفتگویں سنی. ہمارے بہنوئی حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب دریا خان والے حضرت، ان کے پاس کئی بار حضرت مولانا غلام فرید رحمہ اللہ کے پاس تشریف لاتے تھے. میں نے سنی ہے یہاں بیٹھ کے. یہ بزرگ موجود ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں ذرا سنو. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں طلاقوں کے مسئلے. یقین مانیے جب ہم کوئی مسئلہ طلاق کا بتاتے ہیں نا، تو میں ایک بات ضرور پوچھتا ہوں کہ شادی میں کتنا اللہ کو ناراض کیا تھا اور کتنا اللہ کو راضی کیا تھا. میں نے نہیں دیکھا کہ دینداری کی شادی ہو اور طلاقوں پر انجام ہو. میں نے نہیں دیکھا. ہاں اس وقت پھر لوگ بولتے ہیں جی یا مولوی صاحب بابا تھوڑا جنا مکالا ملا سے صاحب گویاں کو سڈا سے چاہ. تو بھائی یہ تم نے کیوں کیا محفل موسیقی؟ تمہارا یہ حال ہوا ہے؟ تو بھائی اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. تو کیوں برکت والی شادیاں نہیں کرتے؟ اور پھر میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں. میں بیٹھا ہوں، میں یہاں میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا. یہ میری کالز روزانہ کی بنیاد پہ چلتی ہیں. یہ میرے قریبی حضرات مولانا زکریا صاحب بیٹھے ہیں، بھائی راؤ اکنو، ان حضرات سے پوچھیے. میرے ساتھ یہ سفر لوگ کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 200 کے لگ بھگ کالز ہوتی ہیں. یہ طیب مولوی حفیظ صاحب ان سب سے پوچھ لیں. یہ مجھے دیکھتے ہیں کال حیران ہو جاتے ہیں. ایک دن میں کبھی کبھی ایک درجن مسئلے میں صرف طلاق کے بتاتا ہوں. 1 درجن 12 کے لگ بھگ. یہ مجھ سے متعلق ہے. حضرت مولانا بیٹھے ہیں، باقی علماء بیٹھے ہیں، ان حضرات سے کتنے لوگ مولانا بیٹھے ہیں، کتنے لوگ پوچھتے ہوں گے. تو بھائی یہ طلاقوں کی شرح اور ریشو عام کیوں ہوئی ہے؟ ڈیورس کی ریشو اسی لیے بڑی ہے کہ ہم نے شادیوں کو اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں کیا. اور کسی کو شادی پہ نہ بلایا جائے وہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں. توبہ. بھائی خوشی میں بلانے پر جاؤ اور غمی میں بن بلائے جاؤ، یہ اصول ہوتا ہے. لیکن تم اس اصول کو بھلا بیٹھے. آؤ میں تمہیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، میں علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. مشکات جلد نمبر 2 باب الولیمہ اٹھائیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں، جسے ہم چم کہتے ہیں. اس زمانے سے عصر صفرا کہتے تھے. یہ داڑھی پر چھوٹی سی یوں رنگت نظر آئی جیسے شادی میں دلہے کے مثلاً بھائی ساجد نے رنگ برنگی پاتے ہوئے، اس طرح ان کی داڑھی پر کوئی چم تھی. رسالت مآب علیہ السلام نے دیکھ کر کہا یا جابر تزوجتا، شادی ہو گئی؟ کا نام یا رسول اللہ. کا بکرن ام سیبن، کا کواری لی یا شادی شدہ سے عدت گزارنے کے بعد جس کا خاوند فوت ہو گیا بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے کیسے شادی ہوئی؟ کہ یا رسول اللہ سیبہ، وہ پہلے بیوہ تھی پھر شادی کی. کہا یار کیوں تو نے کواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا یا رسول اللہ میری 9 بہنیں ہیں، میرا ابا شہید ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک چھوٹی بچی لاؤں جو ناتجربہ کار ہو. 9 یہ ہیں، 10ویں وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھیلنا کھلانا شروع کر دے. میں چاہتا تھا کہ بڑی عمر کی بیوی ہونی چاہیے تاکہ میری بہنوں کی بھی رکھوالی بن سکے، ان کی بھی صحیح تربیت کر سکے. رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولم ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ کر لے چاہے بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. مجھے ایک جملہ بتاؤ. رسالت مآب مدینہ میں، حضرت جابر مدینہ میں. اللہ کے رسول کو اگر شادی کی پہلے اطلاع ہوتی تو رسالت مآب پوچھتے تو نے شادی کی ہے؟ پھر رشتے کی حیثیت و صلاحیت و نوعیت کے بارے میں سوال فرماتے؟ جی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ نکاح تو اتنا عام ہے کہ اس کے لیے اتنے زیادہ پورے مجمع اکٹھے کرنے کی ضرورتیں نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات ہم نے ڈال دیے. اچھا جس کو نہ بلاؤ وہ سمجھتے ہیں جیسے اس نے مجھے ماں بہن کی گالی دے دی ہو، مجھے اس نے AK-47 کا کوئی فائر مار دیا ہو. پتہ نہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ شادیاں نہیں ہیں بھائی. شادی یہ ہے جیسے ان کے والد محترم نے اجازت دی ہے. سلام ہے یار اس شخص کے جذبے کو، سلام ہے، خراج عقیدت ہے اللہ کی قسم. یہ شادیاں ہوتی ہیں جو قابل نمونہ اور قابل تقلید ہوا کرتی ہیں. تو آج اس شادی میں ہم بھی یہ بات طے کریں
کہ بھائی جس کی شادی ہوئی اسے مبارکباد دینے چلے جاؤ، بس یہ کون سی بات ہے جی میں کو نہیں ویسا ڈا جیب وچ رکھ پتلا پڑی گال. ہو سکتا ہے تجھے بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں یا نہ بولا، یہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی گنجائش نہ ہونے کہ چلو 4-5 بندوں کو بلا کر طے کر لیں، اتنا مجمع ہم اکٹھا نہیں کرتے. تو بھائی یہ شادی کی ترتیبیں دیکھیں. اب اس پر حق مہر پر میں نے ایک بات کی تھی. حق مہر واجب ہے. ہمارے یہاں حق مہر میں بہت غلطی ہے. وہ کیا ہے؟ میاں بیوی سے معاف کرا لیتے ہیں، اجی معاف کر دو. وہ کہتی جی میں نے معاف کیا. سنو، اگر بیوی کو اس کی مالیت کا علم ہی نہیں ہے کہ میری کتنے پیسے ہیں، میں کتنی چیز کی مالک ہوں، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا معاف ہے معاف ہے معاف ہے معاف ہے معاف ہے، ایسے کوئی معاف نہیں ہوتا. ایسے کوئی معاف نہیں ہوتا. معافی کے آداب میں یہ ادب شامل ہے کہ جتنے ہیں 1 لاکھ ہے یا 1 کک ہے، کچھ بھی آپ نے رکھا ہے حقمار، کاک حقمار بڑھتا تو کوئی نہیں، کم از کم 5000 بڑھتا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کچھ بھی ہے نا، یہ آپ نے اٹھا کر بیوی کے سامنے رکھ دینا ہے. اون دی تلی تے وانتے رکھو، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ دیا، بھائی یہ تیری ہے، یہ تیری ملکیت ہے، تو اسے جلا دے، اسے پھینک دے، اسے کھا جا، اسے اپنے پاس رکھ یا کسی کو دے دے، ہم نہیں پوچھیں گے. اللہ رسول کی طرف سے تیرا حق ہے، یوں دو، اب واپس کر دے تو معاف ہوتا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایویں کرے سو تو وال دین دی ہے، کہتے ایسے کریں تو پھر دیتی ہے. میں نے کہا جی نہیں دیتی تو تجھے معاف کرانے کا شوق کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ بیویوں کے حقمار کھا کے بیٹھے ہو. حضرت تشریف فرمائے، میں قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، سنو. رب کریم فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، سورت نمبر 4 سورت نساء رکوع نمبر 2. رب کریم فرماتے ہیں لوگو اگر حق مہر ادا نہ ہوا اور یہ قرضہ رہ گیا، کیونکہ قرضہ ہی ہے، تو تمہارے مرنے کے بعد پہلے قرض میں سے حق مہر نکال کے دیا جائے گا تمہاری وراثت سے، ورثاء کے حصے بعد میں ہوں گے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین. تو بھائی یہ تو پہلے دینا پڑے گا. اسی لیے حق مہر کے مسئلے میں اپنی بیویوں کے حقوق کھانے والے نہ بنو، آکل الحقوق نہ بنو. اور پھر یہ بھی سنو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا ایک بار کہ میں حق مہر کی مقدار معین کر دیتا ہوں، متعین کر دیتا ہوں کہ اتنی حق مہر ہونی چاہیے. ایک بزرگ عورت صحابی رسول بیان سن رہی تھی، غالباً حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ہے. کھڑی ہو گئی، کہ امیر المؤمنین آپ کا درجہ، مقام، مرتبہ، حیثیت، ویلیو سب کچھ اپنی جگہ مسلم، آپ کی زبان پہ اللہ کی وحی بولتی تھی. حضور پاک نے فرمایا تھا عمر کی زبان اور عمر کے دل پر اللہ رب العزت نے حق جاری کر دیا. یہ بات اپنی جگہ، لیکن رب کریم نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چاہو تو انہیں سونے کا ڈھیر بھی دے دو. تو اللہ نے جب مقرر نہیں کیا، اللہ نے اسے مطلق رکھا ہے، یہ نہیں کہا اتنا دے دو. آپ کون ہے اس پر تقرر کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جزاکم اللہ، رب تیرا اچھا تجھے بدلہ دے، تو نے مجھے ایک اس قسم کے معاملے میں پڑھنے سے روک دیا. بالکل جو اللہ کے قرآن نے کہا وہی جاری رہے گا. دیکھو اس وقت کی خواتین کے علوم کو سلام ہے اللہ کی قسم. اور آج جیسے جنے مکالمہ لکھ رہے سارے اللہ کو کاکھی کو نہیں پتا بھی کیسے ڈسو تو کیسے نہ ڈسو، ہمارے والوں کو کیا معلومات. تو حق مہر کے معاملات یہ ذہن میں رکھنا، یہ دینے پڑیں گے. ایسے معاف ہے معاف ہے معاف ایسے معاف نہیں ہوتا. یہ معاف ایسے ہے جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کے دوستوں نے جا کر ایک شخص کو کہا کہ جی بد نظری سے توبہ کر لے. تو کوئی عورت گزری تو ایک نے کہا استغفر اللہ، دوسرے نے کہا کہاں ہے کتھے دکھاویں یہ چنگی تیری توبہ ہے، حیا کر، یہ توبہ ہے. تو ہمارے والے معاف کر دی جی معاف کر دی، بیوی معاف کر دی، ایسے معاف کر. میں نے تو بعض خواتین سے یہ بات سنی ہے، جب کیس آتا ہے نا طلاق کا ہمارے سامنے، تو عورتیں کہتی میں نے حق مہر معاف کیا تھا، ہمیں تو پتہ ہے کہ بس وہ بیویاں معاف کرتی رہتی ہیں. وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا، ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ جی معاف کرتے ہیں، ایسے معاف نہیں ہوتا. اچھا اگلی بات، یہ جو دعوت ولیمہ کی بات ہے کہ دعوت ولیمہ، یہ بھی ذہن میں رکھو. خاوند بیوی کی ایک رات گزارنے کے بعد کے کھانے کا نام دعوت ولیمہ ہے. یہ شب زفاف سے پہلے یہ کوئی روٹی دعوت ولیمہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے بھئی دعوت ولیمہ کا معنی ہے وہ بچی والوں سے روٹی لے کر کھلا دو. ایک تو بچی والے پہ یہ ظلم ہے، وہ اپنی بچی بھی دے رہا ہے، 4 روپے ابھی تمہیں دے رہا ہے، اور اس کے بعد اس پہ سر پہ مسلط رکھو پوری برادری کو کھانا بھی کھلائے. کیوں بھائی؟ کھانا کھلائے گا وہ جس نے بچی لی ہے،
جس کے گھر میں رشتہ ہوا ہے وہ کھلائے گا، جسے کہتے ہیں ولیمہ. اور ولیمہ شب زفاف کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. آپ نے پہلے کھا لیا تو بس وہ ایک دعوت ہے. آج ہمارے ہاں بھی یہاں پر اہتمام ہوا نا کھانے کا. میں نے ان کی والدہ مکرمہ سے بات کی، میں نے کہا اماں جان ولیمہ مسنون یہ نہیں ہے، ولیمہ مسنون دوسرے دن ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم دوسرے دن کریں گے. میں نے کہا پھر ایک بات اور بھی سنیں جو ہمارے ہاں غلطی ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں شر الولیمے ہوتے ہیں، خیر الولیمے نہیں ہوتے. مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح میں موجود ہے. ایک خیر الولیمہ ہوتا ہے، ایک شر الولیمہ ہوتا ہے. خیر الولیمہ کون سا ہے؟ جس میں غریب بلائے جائیں، اور امیروں کو بلاؤ یا نہ بلاؤ لیکن غریبوں کو ضرور بلاؤ. یہ ہے خیر الولیمہ. اور شر الولیمہ جس میں غرباء کو چھوڑ کے صرف امیر بلائے جائیں. ناراض نہ ہونا، میں ایک بات کروں تو ناراض ہی تھی وہ تو گال تھا، میں بال بھی کاروائی نہیں ہے. میں آپ کی لاج رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہوں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، ورنہ تو میں بات ویسے ہی کر لوں گا. بھائی یہ جب سے شادی حال بنے ہیں اس دن سے حضرت اتنی ٹکٹ جاری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انٹری پاس. تیرے پاس ہے آ جا ورنہ جاؤ. یہ خیر الولیمے نہیں ہے، یہ شر الولیمے ہے. بھائی آپ مسجد کے غرباء کو بلا لیتے جو مدرسے کے طالب علم ہیں، جو طالبات ہیں، یا محلے کے غریب ہیں، انہیں کون بلائے گا؟ یاد رکھو شادیوں میں امیروں کو بلاتے ہو، جب بندے کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے غریب پہنچتے ہیں قبر کھودنے کے لیے. جی یاد رکھنا. آج غریبوں کو چھوڑ رہے ہو اور پھر وہاں یہ تمہارے جو ولیمے میں اگلی لائن میں کاٹن لگا کر یوں کلف کے ساتھ جانگ جانگ چڑھا کے بیٹھے حسن، یہ تمہیں قبر میں اتارنے کے لیے نہیں ملیں گے، یہ غرباء ہی ملیں گے. تو اس لیے غرباء کے ساتھ تعاون بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہ ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم پورے کل مدرسے کے طلباء کو دعوت ولیمہ کھلائیں گے، کوئی اور ہو یا نہ ہو. کتنی بڑی بات ہے. اسے کہتے ہیں زبردست ولیمہ. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میری 3 شادیاں ہیں. یہ نہیں ابھی 2 چلی گئی اور تیسری ہے، جی نہیں، میں بیک وقت کی بات کر رہا ہوں. بھائی 3 شادیوں کے ولیمے میں نے خیر الولیمے کیا. کیا ولیمے تھے؟ توجہ رکھنا ذرا، آپ حیران ہوں گے. ظہر کی نماز کا امام مسجد نے سلام پھیرا، میں نے کہا جی آپ سب اعلان کر دیں جتنے نمازی بیٹھے ہیں ولیمہ کھا کر جائیں. جو شریک تھا وہ کھا گیا، جو نہیں شریک تھا جی بسم اللہ. مولوی صاحب آپ نے ولیمہ نہیں کھلایا، آپ نے ظہر اس دن وہاں پڑھی ہے؟ یہ نہیں پڑھی تو جزاک اللہ، ختم. ہم نے کون سا کسی کو بلانا ہے؟ میں نے ایسے ولیمے رکھے. ہم سے تو کوئی نہیں کٹھا، ہم سے تو کوئی ناراض نہیں ہوا. اور آج ہم کسی کو کہیں جی ولیمہ تو 2 بچوں کا اکٹھا کر لے، کہتے ہیں نہیں ہم نے علیحدہ لوگوں کے ولیمے کھائے ہیں، لہٰذا ایک بچے کے الگ شادی کر کے الگ ولیمے کھاؤں گا. پتہ نہیں. جی ہاں جزاک اللہ. یہ اگلا پوائنٹ میرے ذہن سے اتر رہا تھا، مولانا کبیر عباسی صاحب کو اللہ جزائے خیر نے یاد دلا دیا. کہتے ہیں پیسے لینے کے لیے، اسے پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو سلامی کہتے ہیں. نیندر کر کے وہانا چاہ کے سامپو وہ والدہ. تو یہ جو نندرے کی رقم ہے نا، ذرا یہ سنیے، میں اس کے بارے میں بتاؤں ذرا آپ کو. یہ جو سلامی والے پیسے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ جو لیتے ہیں نا. آپ ہوٹل میں جائیں نا کھانا کھانے، مثلا آپ کے باولپور سٹی کا سب سے بڑا ہوٹل ہوگا، آپ داؤد کو ساتھ پکڑیں اور لے جائیے آپ کو ولیمے وہاں کیا کہتے ہیں ہوٹل میں، تو ہوٹل والے کھانا پہلے کھلائیں گے، بل بعد میں لیں گے. اور یہ جو سلامی کے پیسے والے ہیں نا، یہ بل پہلے لیتے ہیں اور کھانا بعد میں دیتے ہیں. یہ ہوٹل والا کو زیادہ کی چیز پایا ہوئے ساری. اور خدا کے بندے یہ کیا ہے؟ تم نے پیسے دوبارہ لے لیے تو صدقہ تو نہ ہوا، ولیمہ تو نہ بنا نا. یہ تو پیسوں والے ولیمے ہیں. میں نے تو طے کیا ہوا ہے، نمبر 1 وہ ولیمہ نہیں کھاؤں گا جو ولیمہ حالوں میں ہوگا اور غریبوں کو نہیں بلایا جائے گا. میری ترتیب ہے، میرے خاندان کو، میری فیملی کو، میرے سسرال کو، کسی کو میں نہیں جاتا اس ولیمہ میں. جزاکم اللہ. گیا اگر نکاح کرے تو فوراً وہیں سے نکلے، ان سے ایک لقمہ بھی نہ کھایا. اس میں غرباء نہیں ہے. غرباء بلائے جائیں گے تو ہم بھی کسی کونے میں کھا لیں گے، ورنہ جزاک اللہ. ایک یہ طے کیا ہوا ہے. اور دوسرا، جس شادی میں یہ سلامی کی رسم کے چکر ہوں تو اس ہوٹل سے بہتر ہے کسی آئیڈیل ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لو، بہترین قسم کی آؤ بھگت بھی تو ہوگی نا. پیسے دے کر ہی کھانا ہے، کسی اور سے کھا لو، انہا مصیبتہ کو سارا ڈھیڑ باندھے ایسا ہی نہ کل کھاؤ. ہم ان سے کیوں کھائیں؟ میں نہیں کھاتا ولیمہ کو. اس طرح یہ شادی بیاہ میں یہ دکڑے مکڑے اور یہ جو کورو پانڈو بلاتے ہیں اور یہ جو ہم کیا کہتے ہیں موسیقار اور موسیقی، میں ان شادیوں میں نہیں جاتا. میں ایک شادی میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ہمارے ایک بزرگ ہیں قاری صاحب ہیں ڈی اے خان کے، وہ بھی تشریف فرما. انہوں نے گانے شروع کر دیے. میں نے کہا جی چھڑا دیں. اب وہ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب گزارا کر لیں.
میں وہاں سے اٹھا اور چل کے آ گیا. میں نے کہا تم جانو تمہاری شادی. میں جب حال سے نکلنے لگا دونوں آگے جی معافی ہے. میں نے کہا اللہ سے معافی زیادہ مانگو, بند کراؤ گے ہم پاؤں رکھیں گے, ورنہ ہم تمہارے باپ کے نوکر ہے کوئی. آپ نے سمجھا مولوی کو کان جو پکڑ کے بلا لے سا شکل ہے تیری سونی, ہم کو تیرے باپ کے نوکر ہیں, ہم کوئی تنخواہوں کے پتہ نہیں تمہارے پیسوں کے لالچ میں آئے ہوئے ہیں. میں اس طرح کی شادیوں میں پیسے شیسے نہیں لیتا. آپ کے ملتان کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کا اب میں نام کیا لوں, میں نے اس کی بچی کا نکاح پڑھانے پہنچنا تھا, کیونکہ جو بچے والا تھا وہ میرے کزن کا بیٹا تھا. تو جب ہم گئے وہاں نکاح پڑھانے تو انہوں نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ مفتی عبدالواحد قریشی حال ہے گانے بجانے نہ ہوں. انہوں نے گانے کا انتظام کر رکھا تھا. مجھے میرے بھانجوں نے کان میں بتایا کہ ماموں یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. میں بہرحال انتظار میں تھا, لیکن میں نے ادھر ادھر دیکھا کہیں بھی کوئی مجھے میراثی نظر نہیں آیا. نکاح شروع ہو گیا, بیان ہو گیا. بیان کے بعد جب دعا کے لیے انہوں نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو سامنے وہ لگے ہوئے تھے ٹینٹ. ہوا آئی, اللہ نے کسی کو بے پرد کرنا ہو تو پھر اسے کون روکے. ہوا آئی تو اور ہوا سے پردہ یوں ہٹا نا, وہ سورے میراثی منہ دکڑے پا کے میں فٹ کھڑوتا آئی کام. میں مولوی ٹر رہے تھے پیچھو بجاؤں, منہ میں رکھ کے وہ تیار تھے کہ مولوی چلے اور ہم بجائیں. تو میں دعا میں بہت حیران ہوا کہ یار یہ کیا چکر. میں نے دعا پوری کی. اب وہ میرے پاس آ گیا وہ دلہن کا ابو جی, مفتی صاحب آپ کی فیس کتنی ہے نکاح کی؟ اچھا یہ بھی موت پڑتی ہے ان کو فیس کے بارے میں نا. میں نے آج تک نہیں لی, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھانے والوں کو کبھی نہ دینا, ان حضرات کا حق ہے آپ نے دینا ہے. میں اپنی بات کروں, جسٹ فار می ناٹ فار ادر, کسی اور کا نہیں کہہ رہا, اپنا کہہ رہا ہوں. میں نہیں لیتا نکاح کی فیس نا. تو میں نے کہا جی جزاک اللہ, جی جزاک اللہ. کہتے نہیں پھر بھی بتا دیں. انہوں نے سمجھا کوئی 1500 کہے گا. جب اس نے بار بار مجھے کہا نا, میں نے کہا اچھا. وہ کہتے ہیں نا قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مجرم خود گرا تھا میرے خنجر کے نوک پر. میں نے کہا اب تم نے بھی گرنا ہے تو پکا گراؤں گا. میں نے کہا یہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا نکاح کو حرام کرنے والے, ان کی آنکھیں سرخ. میں نے کہا وہ میراثی جو آپ نے بلوائے ہیں نا ان سے کتنا طے ہے؟ چپ. میں نے کہا نکاح میں حرام کام کرنے والے بیٹھے ہیں, ان سے کتنا طے ہے؟ پیچھے کسی نے کہا جی 50,000. میں نے کہا ان سے 1,000 کم مجھے دے دو کیونکہ میں حلال کرنے والا ہوں. حق تو ہے کہ ان سے زیادہ لوں, لیکن تمہیں رعایت کر رہا ہوں, کنسیشن ہے, ان سے 1,000 کم رکھو. اب ان کو 49,000 دیتے ہوئے تو موت پڑتی ہے. مولوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ آپ کے کان سن رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں. آئی ایم یور سرونٹ. مجھے تو نے کوئی اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے. میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا, یہ جا اور وہ جا. آج کے بعد مجھے نہ کہنا کہ تمہاری شادیوں میں آؤں. تو یہ اس طرح سے علماء کرام کو اپنا نظم و ضبط رکھنا چاہیے. تو بھائی شادی ہو وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ, رسول اللہ نے فرمایا نکاح مسجدوں میں کرو. کیسا خوش قسمت نکاح. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شادی بیاہ پر رب کریم ان حضرات کے 2 افراد کے جوڑ کو 2 خاندانوں کے جوڑ میں مبدل فرمائے. حضرت مولانا آپ آ جائیے, جزا تشریف لائیے. مولانا مشتاق صاحب آپ اپنی ہمشیرہ بشرا بشیر صاحبہ کا نکاح ساجد مرید سے کرنے کے لیے مجھے حق مہر 4 مرلے پلاٹ 3 تولے سونے کے ساتھ اجازت دی ہے آپ نے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك يا أبا هريرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترى للمتحابين مثل النكاح.
عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. هكذا رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفورا عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين عائشة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. بھائی ساجد مرید صاحب، میں آپ کے نکاح کے بارے میں ان کے بھائی مولانا مشتاق صاحب کی اجازت سے ان کی ہمشیرہ بشرا بشیر کے نکاح حق مہر 4 مرلے پلاٹ 3 تولہ حق مہر ان کی اجازت سے میں نے آپ کے نکاح میں دی ہے. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا ہے؟ ہاں جی قبول کیا. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اللہ بابرکت فرمائے. اللہ رب العزت 2 افراد کے جوڑ کو 2 خاندانوں کے جوڑ میں مبدل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے مولا، حضرت آدم اور اماں حوا والا پیار عطا فرما، حضرت عائشہ اور رسول اللہ والا تعلق عطا فرما، حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ والا پیار عطا فرما، حضرت موسیٰ، حضرت صفورہ والا تعلق عطا فرما، حضرت علی اور حضرت فاطمہ والی محبت عطا فرما. اے اللہ، حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، سازی کی سازش سے بچا، سنت نبوی کی تکمیل کا ذریعہ بنا، اولاد نرینہ بچیوں اور بچوں خوش قسمت ولد صالح کا سبب بنا. اے میرے مولا، ان کے والد مکرم رب کے راستے میں ہیں. اے اللہ، آپ کے راستے میں ہے. اللہ، اس بندے نے جتنی خیریں مانگی ہیں ان سب پہ ہم آمین کہتے ہیں، انہیں عطا فرما. اے اللہ، بھائی ساجد کے والد مکۃ المکرمہ میں ہے. اے اللہ، تیرے حرم میں ہے، جو مانگ رہے ہیں اللہ ہم ان کے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما. اے اللہ، ان کے تمام حاجات کو پورا فرما، ضروریات کو پورا فرما. اے میرے مولا، انہیں دین کے ساتھ تعاون کے معاملے میں قبول فرما. اے رب کریم، ان سے اور ان کی نسلوں سے دین کی خدمت لے، ان سے اور ان کی نسلوں سے دین کی خدمت لے لے. اے میرے مولا، اس خدمت عالیہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.